ہاں اونچا بولیں، آپ بہت آہستہ بول رہی ہیں۔ ہیلو، آپ سن پا رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آواز آ رہی ہے، آپ ٹی وی کو نہ سنیں، آپ اپنی آواز اونچی رکھیں۔ جی بتائیے۔ اچھا مفتی صاحب، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر والے 8-9 سال سے تقریباً رشتہ دیکھ رہے ہیں، لیکن کہیں سے بات نہیں بن پاتی ہے۔ وہ لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، پھر کوئی جواب نہیں آتا، یا پھر ہمیں لڑکا پسند آ جاتا ہے تو وہاں سے بات نہیں بن پاتی، دونوں طرف سے بات نہیں بن پاتی ہے۔ اور میری چھوٹی بہن بھی میری وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے، میری عمر تقریباً 28-29 سال ہو چکی ہے، تو جب میری شادی ہوگی تب اس کی ہوگی۔ آپ اور کہاں سے کال کر دوسرا رہی ہیں؟ مسئلہ میرا، میں ہندوستان سے بول رہی ہوں، دہلی سے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ واقعی پریشانی کی بات ہے کہ بچیوں کے رشتے نہیں آتے ہیں تو ٹھہرتے نہیں ہیں، یا یہ کہ پھر یہ لڑکی والوں کو پسند نہیں آتا، لڑکے والوں کو پسند نہیں آتا، تو یہ سلسلہ چلتا ہے۔ ظاہر درمیان میں بچیاں خاص طور پہ جو تکلیف اٹھاتی ہیں تو بہت اس کا سن کے دکھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بچی کا نصیب اچھے کرے۔ ظاہر ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ صنف نازی گھروں کے اندر بیچاری محبوس رہتی ہیں، رشتے اچھے نہ ہوں تو بھی پریشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب بیٹیوں کے اچھے رشتے اللہ تعالیٰ بھیج دے اور طے بھی ہو جائیں اور ان کے نصیب روشن و خوشگوار ہوں۔ باقی آپ یہ اپنے لیے نوٹ کر لیں تاکہ آپ کے رشتے کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی حل فرما دے۔ اور یہ بڑا اچھا مجرب عمل ہے کہ جن کے رشتے اٹک گئے ہوں، طے نہ ہوتے ہوں، آگے نہ بڑھتے ہوں، اور تھوڑا سا لمبا عمل ہے لیکن کوئی اتنا بڑا بھی نہیں ہے، اس عمل کو نوٹ کر لیں، کیونکہ شادی کے حوالے سے بہت سی بیٹیوں نے لکھا ہے، بہت سی ماؤں نے یہ لکھا ہے کہ ان کے رشتے طے نہیں ہو رہے یا رشتے ہو نہیں رہے۔ سورۃ طٰہٰ جو ہے یہ لکھنی ہے۔ سورۃ طٰہٰ اگر وہ بیٹی اپنے ہاتھ سے لکھ لے بہت اچھا ہے، نہیں لکھ سکتی تو اس کو کاپی کر لے، فوٹو کاپی کر لیں، آج کے کاپی بھی ہو جاتی ہیں، تو فوٹو کاپی کر کے اس سورۃ طٰہٰ کو اپنی سبز رنگ کی قمیض، اس بچی کی سبز قمیض ہو تو سبز قمیض کے اندر، اگر نہیں ہے تو بنوا لیں، بنوا لیں، ایک آدھ دفعہ پہن لیں اس کو، کم از کم 12 گھنٹے پہن لیں، تو اس قمیض کے اندر سورۃ طٰہٰ کو لپیٹ کے رکھ دیں اور قمیض کو الماری میں رکھ دیں۔ تو قمیض کو اب پہننا نہیں ہے، اس کو لپیٹ کے اس الماری میں رکھ دیا، اور فجر کے بعد سورۃ احزاب تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ احزاب فجر سے پہلے تلاوت کریں تو دی بیسٹ ہے، یعنی تہجد میں، اگر ورنہ فجر کی نماز سے فارغ ہو کہ اب سورۃ احزاب تلاوت کریں، تو یہ 41 دن کی نیت سے یہ عمل شروع کر دیں، بہت زبردست ہے۔ کسی بھی قسم کے رشتے کو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، بہت آسانی سے اچھا رشتہ نصیب ہو جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ جب رشتہ آیا کرے تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں استخارے سے فیصلہ کریں، سنت استخارہ کریں یا کسی اللہ کے بندے سے سنت استخارہ نکلوا لیں، استخارے میں جو فیصلہ آ جائے وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اب زیادہ نہ سوچیں، کیوں ہوتا یہ کہ ہم جب ظاہری اپنی سوچ بچار کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اگر خاندان کے 4 بندوں میں بیٹھ کے مشورہ کر لیا، وہ رشتہ تو خیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر خالہ سے پوچھ لیا، پھوپھی سے پوچھ لیا، چچی سے پوچھ لیا، مامی سے پوچھ لیا، پھر رشتہ ہو گیا، پھر نہیں ہوتا رشتہ، پھر ہر آدمی اپنی اپنی ہانکتا ہے، نتیجہ یہ کہ بندہ کنفیوز۔ تو بہتر یہ کہ بس والدین جو ہے وہ رشتہ آیا اس کو استخارہ کریں، اللہ سے رجوع کریں، اب اس کو طے کریں۔ اب طے کر دیے، اب شادی نکاح ہے تو اب اطلاع کر دی خاندان کو، ہم نے فلاں جگہ رشتہ طے کر دیا جی۔ اب لوگ ڈرتے رہتے پھوپھی ناراض ہو جائے گی، چچی ناراض ہو جائے گی، پھر ناراض کیا ہو جائے گی، اسے رشتہ ہونے کہاں دینا ہے تمہارا۔ اس لیے بھائی یہ ایک حقیقتیں ہیں، ان حقیقتوں سے نگاہ نہیں چرا سکتے، اس لیے جو ہے والدین سے صحیح فیصلہ زیادہ اور کون کر سکتا ہے۔ اب وہ پورے سین میں بیٹھ کے مشورہ چلتا ہے، پھر وہ بچی بیچاری پریشان، اب وہ جو چچا کچھ بول رہے ہیں، ماموں کچھ بول رہے ہیں، دادا کچھ بول رہے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی ہانکتا ہے، نتیجہ کہ طے نہیں ہوتا پھر۔ اس لیے والدین کو چاہیے استخارہ کریں، استخارے میں جو فیصلہ آ گیا بس یہ اللہ تیرے حوالے ہے۔ دلوں کو پھیرنا اللہ نے، ہم نے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ بس اسباب اختیار کر کے خدا سے کہ یا اللہ دلوں کو تو نے پھیرنا ہے، اس لڑکے کو ہمارے لیے خوشگوار بنا اور بیٹی کو اس کے لیے خوشگوار بنا، دونوں کی دوسرے کی اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے اس کو مبارک کر دے، ہم ہاں کرنے لگیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر آپ زیادہ سوچ بچار میں نہیں پڑیں گے، کیونکہ دیکھو بس اوقات ظاہری نظر سے ہم کچھ سوچتے ہیں کہ جی یہ بڑا نیک ہے، نمازی ہے، پتہ نہیں شوہر اچھا بنے گا کہ نہیں۔ بھائی ہمیں تو اچھا شوہر چاہیے نا، نمازی بہت اچھی بات ہے، کتنے نمازی شوہر اچھے نہیں ہیں، کتنے بے نمازی شوہر بہت اچھے ہیں۔ اس سے تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی کہ میرے 2 رشتے آئے ہوئے ہیں، ان 2 میں سے میں کون سا رشتہ قبول کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اماں فلاں، وہ جو فلاں ہے وہ تو اتنا غصے والا ہے کہ اس کا ہر وقت کوڑا کندھے پہ رہتا ہے، وہ کہ اتنا غصیلا ہے، اس کا کوڑا کندھے پہ رہتا ہے،
گویا کہ اشارہ کر دیا وہ رشتہ نہ کروا، اور دوسرا اما فلاں، اور دوسرا فرمایا کنگال ہے، وہ اتنا غریب ہے کہ اپنے دو وقت کی روٹی چلاتا مشکل سے ہے، وہ مفلس ہے، وہ تیرا کہاں سے پیٹ پالے گا؟ اب دیکھو نبی ہیں، نبی دیکھو کیسے فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اما فلان، لیکن وہ جو فلاں ہے، ایک تیسرے کا آپ نے مشورہ دیا، وہ تمہارے لیے اچھا ہے کہ غصے کا بھی نرم ہے، طبیعت کا بھی نرم ہے، اور کفالت بھی تمہاری کر سکتا ہے، میرا مشورہ تم وہاں شادی کر لو۔ اب بتائیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیزیں ظاہری دیکھ کے بھی فیصلے ہوتے ہیں اس میں یقیناً، تو اس لیے آپ ان چیزوں کا رکھ کے، باقی استخارہ سب سے اچھا جو ہے مشورہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کفایت کریں گے، انشاءاللہ آپ کا رشتہ اچھا ہو جائے گا۔ باقی آپ جو ہے پڑھنے کا جو ہے وہ رشتے کے حوالے سے میں نے بتا دیا عمل، وہ آپ کریں۔ باقی جو بھی ایسے پریشان لوگ ہیں سب کو میں اجازت دیتا ہوں، رشتے کے لیے عمل آپ کر سکتے ہیں۔